پہلے خدا نے جلالی کلام کو حضور کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، جتنا بوجھ وحی کا تھا وہ نبوت نے برداشت کر لیا ہے۔ روایات میں موجود ہے جب سردی کے موسم میں وحی آتی، گرمی کی وجہ سے پیغمبر کے پیشانی مبارک کے پسینہ آ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہوتے، جب وحی آتی اونٹ دب جاتا، حضور اونٹ بیٹھ جاتا، نبی پاک پہ وحی آتی، حضرت زید فرماتے ہیں میری گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں، اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مجھے شک پڑا میری ران ٹوٹنے لگی ہے۔ یہ سارا جلالی جو روب تھا، جلالی جو بوجھ تھا، یہ نبی نے کے نورانی سینے نے برداشت کر لیا ہے۔ میں نے کہا براہ راست پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا، خدا نے پہلے مصطفیٰ کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر مصطفیٰ کی جمالی زبان سے نکالا ہے۔ تو جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا اسے صدیقیہ کا 10 سال کا بچہ۔ ہم مدرسے میں بیٹھے ہیں، نام کیا ہے؟ صدیقیہ، جامعہ صدیقیہ کا بچہ ہے، عمر 10 سال ہے، قرآن حفظ کر گیا ہے۔ بندے نے قرآن پہ اعتراض کر دیا، جی ہمارا اعتراض یہ ہے، ہم نے قرآن کریم کو کھولا تو پتہ چلا اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں قرآن پہاڑ پہ اتار دیتا، پہاڑ بکھر جاتا، ذروں سے بدل جاتا، پہاڑ کے ریزے ریزے ہو جاتے، تو یہ قرآن کی آیت کیسے ٹھیک ہے؟ ہم نے پوچھا بھی اعتراض کیا ہے؟ اس نے کہا صدیقیہ کا بچہ 10 سال کی عمر ہے، آپ نے کہا قرآن کا حافظ ہے، اس کا معنی اس کے سینے میں قرآن موجود ہے۔ میں نے کہا بالکل موجود ہے۔ کہتا ہے قرآن تو اعلان کرتا ہے میرے اس قرآن اور کلام کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، تو یہ 10 سال کے بچے نے کیسے اٹھا لیا ہے؟ اور اگر یہ 10 سال کا اٹھا سکتا ہے تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ہم کیسے مان لیں اس بچے کے سینے میں قرآن موجود ہے؟ اللہ تو خود فرما رہے ہیں اگر میں قرآن کو پہاڑ پہ اتاروں اس کے ٹکڑے ہو جائیں، اتنا بوجھ والا ہے پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، تو یہ بتاؤ یہ 10 سال کے بچے نے کیسے اٹھایا ہے؟ اس اعتراض کا جواب دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ نے دیا ہے۔ قاری صاحب نے جواب دیا، فرمایا تم آسمان پہ دیکھو ایک سورج ہے، آسمان پہ دیکھو ایک چاند ہے، لیکن دن کی روشنی میں اگر تم سورج کو دیکھو آنکھیں جواب دے جاتی ہیں، اگر تم دن کو سورج کے سامنے قمیص اتار کے بیٹھ جاؤ بدن جواب دے جاتا ہے، لیکن جب 14ویں کا چاند نکلا ہو تو دیکھنے میں لطف آتا ہے، 14ویں کا چاند نکلا ہو قمیص اتار دو تو بدن ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج سے روشنی نکلتی ہے، چاند لے لیتا ہے، سورج سے تپش ملتی ہے اور چاند لے لیتا ہے۔ یہ سورج کو دیکھو جلالی ہے، چاند کو دیکھو جمالی ہے، سورج کی روشنی جلالی ہے، جب آدمی دیکھے آنکھ جواب دے جاتی ہے، سورج کی تپش بھی جلالی ہے، آدمی بیٹھ جائے تو جسم جواب دے جاتا ہے، لیکن چاند جمالی ہے، جب سورج کی جلالی روشنی چاند سے گزر کے آ جائے تو چاند کے جمال سے گزری ہے تو دیکھنے میں مزہ آیا، جب چاند میں تھی تو ضیاء تھی، سورج چاند سے نکل کے آئی ہے تو ضیاء کی بجائے نور بنی ہے، جب یہ سورج میں تھی تو حرارت تھی، لیکن جب چاند جو جمال والا اس چاند کے جمال سے گزری ہے حرارت برودت سے بدل گئی ہے، اب یہ تپش نہیں یہ ٹھنڈک ہے۔ سورج جلالی تھا، اس کی روشنی بھی جلالی ہے، چاند جمالی تھا، اس کے اندر سے روشنی نکلی ہے تو جمال سے بدل گئی ہے۔ سورج کی تپش جلالی ہے، چاند کے اندر سے گزری ہے جمال سے بدل گئی ہے، تو سورج کی جلالی تپش جس کو وجود نہیں سہ سکتا، چاند کے جمال کی برکت ہے، جسم کو سہنے میں لطف آتا ہے۔ سورج کی جلالی روشنی ہے، آنکھ برداشت نہیں کرتی، لیکن چاند کے جمال سے گزر جائے تو آنکھ کو سہنے میں مزہ آتا ہے۔ قاری محمد طیب فرمانے لگے خدا جلالی ہے، اللہ کا کلام بھی جلالی ہے، خدا نے جلالی کلام کو سیدھا پہاڑ پہ نہیں اتارا بلکہ قرآن میں اعلان کیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ نے جلالی کلام کو مصطفیٰ کے جمالی سینے پہ اتارا ہے۔ وہ قرآن جس کو اٹھانے کی پہاڑ میں طاقت نہیں تھی مصطفیٰ کے جمالی سینے سے گزرا ہے، تو صدیقیہ کا 10 سال کا بچہ بھی اٹھا رہا ہے۔ اگر یہ قرآن سیدھا پہاڑ پہ اتر جاتا
پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا۔ پہلے خدا نے جلالی کلام کو حضور کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، جتنا بوجھ وحی کا تھا وہ نبوت نے برداشت کر لیا ہے۔ روایات میں موجود ہے جب سردی کے موسم میں وحی آتی، گرمی کی وجہ سے پیغمبر کے پیشانی مبارک کے پسینہ آ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہوتے، جب وحی آتی اونٹ دب جاتا، حضور اونٹ بیٹھ جاتا، نبی پاک پہ وحی آتی، حضرت زید فرماتے ہیں میری گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں، اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مجھے شک پڑا میری ران ٹوٹنے لگی ہے۔ یہ سارا جلالی جو روب تھا، جلالی جو بوجھ تھا، یہ نبی نے کے نورانی سینے نے برداشت کر لیا ہے۔ میں نے کہا براہ راست پہاڑ پہ اتارتے، پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا۔ خدا نے پہلے مصطفیٰ کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر مصطفیٰ کی جمالی زبان سے نکالا ہے، تو جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا اسے صدیقیہ کا 10 سال کا بچہ اٹھا رہا۔ میں نے کہا جب اعتراض قرآن پہ ہے تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب اعتراض کو دیوبند والوں پہ ہے تو پھر دفاع اللہ کے قرآن نے کیا۔